اسلام ویژن پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں دو بہت اہم حقوق کے بارے میں۔ ایک ہے والدین کے حقوق اور دوسرے ہے پڑوسی کے حقوق۔ یہ وہ حقوق ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان کے ساتھ تعظیم کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، والجار ذی القربى والجار الجنب۔ ترجمہ، اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ اور فرمایا، بخدا وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو۔ اور فرمایا، مومن وہ نہیں جو خود سیر ہو جائے اور اس کے برابر میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ میں جنت میں کیسے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک بن جاؤ۔ اس نے پوچھا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک کہے تو تم نیک ہو، اور اگر وہ برا کہے تو تم برے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، 10 عورتوں سے زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرنے سے ہلکا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم عملی طور پر ان حقوق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ دوسرا، ہمیں اپنے والدین کو کبھی بھی اف نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی انہیں جھڑکنا چاہیے۔ تیسرا، ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے پڑوسیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسرا، ہمیں اپنے پڑوسیوں کو کوئی نہ کوئی تحفہ دینا چاہیے، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔
تیسرا، ہمیں اپنے پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانا چاہیے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو والدین اور پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں اپنے پڑوسیوں کے لیے باعث رحمت بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔